بھائی طبیعت خوش کر دیا آپ نے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میرے خیال میں پڑھنے والے ابھی دور آ گئے ہمارے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو دو چار جملے میں آپ کی بارگاہ میں خدمت سے کہنا چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ جو دنیا میں آمد ہوئی ہے، اس دوران جو نورانی واقعات پیش آئے ہیں، میں صرف ایک آدھا واقعات آپ کی گوشوار کرنا چاہوں گا۔ شب 3 شعبان کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں تشریف لائے اور جا کے بتاتے ہیں کہ میری لگتے جگر آج رات کو وہ ہستی آئے گی جس کا وعدہ ہم سے کیا گیا ہے، امام حسین علیہ السلام کی آمد آج رات ہو جائے گی، تو آپ کے گھر میں جگہ جگہ بہت زیادہ روشنی ہوگی، تو اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ کی دل جوئی کا بندوبست کیا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جناب ام سلمہ ام المومنین ام سلمہ سلام اللہ علیہا اور اپنی پھوپھی جناب صفیہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بہن جناب صفیہ، ان دو مستورات کو بی بی کے پاس چھوڑا اور کہا کہ آپ لوگ ان کے ساتھ رکھیں گے۔ نماز عشاء کے بعد یہ مستورات سو جاتی ہیں، صبح نماز شب کے لیے اٹھتی ہیں۔ بہت قریب پہنچ گیا، میں جلدی سے یہ واقعات جو ہے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ نماز شب کے وقت، نماز فجر سے کچھ وقت پہلے یکایک گھر کے اندر بہت تیز روشنی ہو جاتی ہے کہ جناب ام سلمہ اور جناب صفیہ وہ ڈر جاتی ہیں۔ تو اسی دوران میں اللہ کے ناپاک نبی فرما کے گئے تھے کہ اے میری پیاری بیٹی، اللہ نے تمہارے لیے ایک خاص حور جو ہے وہ خلق کی ہے، طوا جس کا نام ہے۔ وہ حور صرف اور صرف تمہارے لیے خلق کی گئی، اتنی حسین و جمیل ہے وہ حور کہ جنت کی دوسری تمام حوریں اس کے سامنے، اس کے حسن کے سامنے ان کا حسن مان پڑ جاتا ہے۔ جب وہ حور مسکراتی ہے تو اس کی مسکراہٹ کو دیکھ کر پوری جنت مسکراتی ہے۔ وہ حور صرف میری بیٹی تیری دل جوئی کے لیے خلق کی گئی ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ حور تمہاری دل جوئی کے لیے تمہارے پاس ہوگی۔ جو ہی وہ نور چھاتا ہے پاک بی بی کے گھر میں تو وہ حور جو ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے پاس آ کے ان کو سلام عرض کرتی ہے اور ان کو کہتی ہے کہ میں آپ کی دل جوئی کے لیے آئی ہوں۔ یہ بات کرتی ہے کہ جگہ تک ان کے درمیان ایک کرٹن آ جاتا ہے، ایک پردہ آ جاتا ہے اور انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہوتا۔ مولا کا آمد، مولا کا نزول، مولا کی ولادت، مولا کا ظہور، جو بھی لفظ استعمال کرے ڈز ناٹ میٹر، وہ آئے دنیا میں تشریف لائے۔ جب پردہ ہٹا تو انہوں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام سجدے میں ہیں، شہادت کی انگلی انہوں نے آسمان کی طرف بلند کی ہوئی ہے اور وہ فرما رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان جدی رسول اللہ واشہد ان ابی ولی اللہ واشہد ان اخی ولی اللہ واشہد ان امی سیدۃ نساء العالمین۔ سبحان اللہ۔ یہ نبی امام حسین علیہ السلام کے پہلے جملے تھے جو انہوں نے دنیا میں آتے ہی ارشاد فرمائے۔ پھر ایک اور سلسلہ شروع ہوا جو 7 یا 8 دن تک جاری رہا۔ تمام فرشتے جو چاہتے تھے کہ ہم پاک رسول کو جا کر، اللہ کے حبیب کو جا کر مبارکباد پیش کریں امام حسین علیہ السلام کی، تو ابھی فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ میں آپ سے سوال کروں گا، فرشتے کیا کرتے ہیں؟ کیا فارغ بیٹھے ہوئے ہیں فرشتے؟ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، اور ان کا سجدہ ہماری طرح نہیں، کئی ہزاروں سال سجدے میں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ ہمیں اجازت ہے کہ ہم زمین پر جائیں اور پاک نبی کو جا کر، تیرے حبیب کو جا کر حسین کی مبارکباد دیں۔ اب ایک دن میں سارے فرشتے آ نہیں سکتے تھے، تو جبریل کی ڈیوٹی لگائی خداوند تعالیٰ نے کہ اے جبریل تم فرشتوں کو لے جاؤ، 7-8 دنوں کے اندر سب کو باری باری لے کر جاؤ اور میرے پیارے حبیب کو مبارکباد پیش کرو۔ تو میرے پیارے دوستو، آج کا وہ دن ہے کہ تمام فرشتے 7 دن تک آتے رہے۔ پہلے دن جب فرشتے آ رہے تھے تو فطرس رستے میں تھا، اس نے دیکھا کہ آج فضا لہلہا رہی ہے، چہچہا رہی ہے، حوریں جو ہے انہوں نے اسپیشل جو ہے بناؤ سنگار کیا ہے، جنت کو جو ہے وہ آراستہ کیا گیا ہے، آج کچھ خاص ہوا ہے۔ یہ فرشتے خوشی خوشی کے ساتھ زمین پر کیوں جا رہے ہیں؟ تو وہ پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ آج اللہ نے اپنے حبیب کو نواسا عطا کیا جس کا نام حسین ہے، تو ہم زمین پر جا رہے ہیں تاکہ پاک نبی کو اس کی مبارکباد دیں۔ فطرس کہتا ہے کہ خدا را مجھے بھی لے جائیں۔ جبریل کہتا ہے بارے الہ کیا اجازت ہے کہ ہم اس کو لے جائیں؟
اب جب کسی بندے کو فطرت نے غلطی کی تھی، تکبر کیا تھا، اللہ کو اس کا تکبر پسند نہیں آیا اور اس کو سزا دی ہوئی تھی. اب جب بندہ سزاوار ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے. پتہ نہیں کتنے سال سے وہ اس حالت میں تھا کہ اسے معافی نہیں مل رہی تھی. جو ہی امام حسین علیہ السلام کی آمد ہوئی دنیا کے اندر، تو اللہ نے جب جبریل نے کہا کہ میں لے جاؤں ان کو اپنے ساتھ، تو اللہ نے کہا لے جاؤ اپنے ساتھ. جب فطرس آیا جناب رسول پاک کے پاس تو کہا کہ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ فطرس ہے، کئی ہزار سال سے یہ عذاب میں مبتلا ہے، اس سے ترک اولا ہو گیا ہے، اس نے تکبر کیا، خداوند کو تکبر پسند نہیں آیا، وہ کہتا ہے تکبر صرف میرے لیے ہے، تو لہٰذا یہ آپ کے پاس آیا، معافی دلوا دیں. جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ اس فطرس کو میرے حسین کے جسم سے مس کرو. جو ہی فطرس کو مولا حسین کے جسم سے مس کیا گیا، اسی وقت اس کے بالوں پر آ گئے. سبحان اللہ. اور وہ اڑنے لگا، اڑتے ہوئے کہتا ہے کہ مم مسلی، کون ہے مجھ جیسا؟ فرشتے کہتے ہیں کیا ہو گیا، تو پاگل ہو گیا، پہلے اتنی مشکل سے تمہاری مصیبت دور ہوئی ہے تو اب پھر وہی کام کر رہا ہے جس وجہ سے تجھے اب پھر غرور کر رہا ہے. وہ کہتا ہے پہلے میرے پاس دلیل نہیں تھی، آج میرے پاس دلیل ہے. مم مسلی انا عتیق الحسین، کون ہے مجھ جیسا؟ مجھے حسین نے آزاد کیا ہے. تو جبریل جو ہے وہ اس کو لے کے چلا گیا. ابھی اکثر یہ واقعہ پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد کے دو اور واقعات ہیں. ایک اور فرشتہ ہے جس کا نام دردائل ہے، سیکنڈ میں سلسائل آتا ہے، وہ بھی عذاب میں مبتلا ہوتا ہے. اس کو بھی جبریل لے کر آتا ہے جناب رسول پاک کے پاس، لے کر آتا ہے. جناب رسول پاک کہتے ہیں کہ اس کو میرے حسین کے جو ہے جس میں پینگا ہے، جھولا، اس سے مس کرو. جو ہی حسین کے پینگے سے، جھولے سے اس سلسائل کو مس کیا جاتا ہے، اس کے بھی بالوں پر آ جاتے ہیں، وہ بھی اڑ کے چلا جاتا ہے. ایک تیسرا فرشتہ ہے، میں بڑی جلدی میں ہوں کیونکہ وقت تھوڑا ہے اس لیے میں سپیڈ لگا رہا ہوں، جلدی سے ختم کر دوں. ایک تیسرا فرشتہ جس کا نام دردائل ہے. دردائل کے وہ بھی کسی عذاب میں مبتلا تھا. اس کو بھی جبریل لے کر آیا اجازت خداوندی سے. تو نہیں، اس کو لا نہیں سکتے تھے، اس کی حالت ایسی تھی کہ جبریل اس کو اٹھا نہیں سکا، اس کو لا نہیں سکا، وہ بہت کمزور ہو گیا تھا عذاب خدا سے. تو صرف اس کا پیغام لے کر آیا جبریل. کیا تھا؟ جبریل آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ، اے حبیب خدا، آپ بہت خوش ہیں تو ہمارا ایک بھائی ہے دردائل، وہ اس حالت میں ہے، تو اس کی جو ہے وہ کوئی مدد فرما دے. تو مولا جناب رسول خدا نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور جس طرف دردائل تھا اس طرف امام حسین کا چہرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے اللہ اس حسین کے چہرے کا واسطہ اس دردائل کو بخش دے. سبحان اللہ. دردائل کو بخش دیتا ہے. میرے دوستوں، تین واقعات میں نے آپ کے سامنے پڑھے، فطرس کا پڑھا، سلسائل کا پڑھا، دردائل کا پڑھا. تینوں واقعات ایک جیسے ہیں لیکن تھوڑا سا ڈیفرنس ہے. پہلے واقعے میں کہا کہ میرے حسین کے جسم سے مس کرو، دوسرے واقعے میں کہا کہ میرے حسین کے پینگے سے مس کرو، تیسرے واقعے میں کہا کہ میرے حسین کا چہرے کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کی. تو ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ اے محبان محمد والے محمد، تمہیں کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی تکلیف ہے، بزنس نہیں ہو رہا، کوئی آپ کو شادی نہیں ہو رہی، اولاد نہیں ہو رہی، کوئی غم ہے، کوئی پریشانی ہے، آج مانگنے کا دن ہے اہل بیت اطہار کے در سے، آج سخیوں کے در سے خالی نہ جائیں. کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی حاجت ہے، مولا حسین علیہ السلام کے جسم تک خود کو پہنچا دو. اگر نہیں پہنچا سکتے، مولا کے ساتھ نسبت رکھنے والی کسی چیز کے ساتھ پہنچا دو. مولا کی زری کے پاس چلے جاؤ، کربلا محلہ میں علم کے پاس چلے جاؤ جو آپ کے پاس موجود ہے. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو دور بیٹھ کر مجھے میرے خالق کو حسین کا واسطہ دو، میرا خالق تمہاری تکلیفیں دور کر دے گا، تمہاری پریشانیاں دور کر دے گا، تمہارے غم دور کر دے گا. محمد والے محمد کے صدقے میں جو بھی کسی کی پریشانی ہے، اللہ پاک مولا حسین علیہ السلام کے صدقے میں اس پریشانی کو دور فرمائے. لیکن اس میں ہر انسان کو اس کے ظرف کے مطابق دیا جاتا ہے. ہمیں پہلے دیکھنا ہوگا کہ ہم کیا ہیں، ہماری امام حسین محمد کے ساتھ تک مخلص ہے اور ہم کہاں تک خلوص رکھتے ہیں. اس میں جب خلوص کامل ہوگا تو عطا میں کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے واقعات پڑھے ہیں مولا کی عطا کے، تو وہ دہراؤں گا نہیں. اب میں دعوت دوں گا جناب ہمارے پیارے شیخ حسن جعفری صاحب کو کہ وہ آئیں اور منقبت امام حسین علیہ السلام پیش کریں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. محمد وآل محمد بلند سے بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد بر محمد وآل محمد بلند در صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
برائے خوشنودی آل محمد بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سب سے پہلے آپ سب کو سارے جشن مبارک دے رہے ہیں, میں بھی دے رہا ہوں آپ سب کو جشن کی مبارک ہو. خاص طور پر سید زادے جو بیٹھے ہوئے ہیں اپنی جد کی طرف سے آپ کے لیے مبارک ہے. تو وہ کہتے ہیں اب اگر آ گئے ہو مجلس میں تو چپ نہ رہنا. اچھا جی, اب اگر آ گئے ہو مجلس میں تو چپ نہ رہنا, حسین کا عاشق گنگا نہیں ہوتا. نعرہ حیدری. ایک چھوٹی سی حاجی صاحب کی ریکویسٹ ہے کہ میں زندگی چ پہلی باری اسٹیج تے کھلوتا ہوں, یقین تے ایک چھوٹا جا وہ قصیدہ جہا وہ عرض کراں گا. بسم اللہ. بسم اللہ. حب حیدر کی بتلاتا ہوں کیا دے گی, حب حیدر کی بتلاتا ہوں کیا دے گی, حب حیدر کی. سرور نے کہا حیدر کی ولا, سرور نے کہا حیدر کی ولا تجھے حاکم بنا دے گی. بتلاتا ہوں کیا دے گی, حب حیدر کی. کیا بات ہے, کیا بات. وہ کہندے نے مجلس سے بندے نہیں آندے آئی صاحب, تے میں ایک کہتا ہے کہ جدے تے تانوں شاعر دس رہا ہے کہ فائدہ نقصان کی ہے. صحیح ہے. مجلس شاہ کی برپا ہو جس جگہ, مجلس شاہ کی برپا ہو جس جگہ, خاتم المرسلین آتے ہیں اس جگہ. تو بھی مجلس میں آ اپنی بگڑی بنا, تو بھی مجلس میں آ اپنی بگڑی بنا, تجھے زہرا دعا دے گی. حیدر کی تو بھی آ مانگ لے میرے سردار سے, تو بھی آ مانگ لے میرے سردار سے, تجھ کو دیکھیں گے مولا علی پیار سے. پھر نہ تو در بدر ایک علی کی نظر, پھر نہ تو در بدر ایک علی کی نظر, تجھے حاکم بنا دے گی. خوب